بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کے خوشگوار لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے علمی مقام کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دین کا علم ثریا ستارے کے پاس ہوتا تو ابھی فارس کا ایک آدمی اسے حاصل کر لیتا۔ ناظرین کرام، اس کے متعلق حضرت شیخ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث شریف میں بشارت دی ہے۔ ناظرین کرام، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے علم کے حوالے سے ایک واقعہ، ہر دور میں مخالفوں اور حاسدوں نے ظلم و حسد کو روا رکھا، اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مخالفوں حاسدوں نے بھی آپ کے ساتھ بغض و حسد کی کوئی کسر باقی نہ رکھی تھی، اور آپ کے متعلق یہ بات مشہور کر رکھی تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ قیاس پر عمل کرتے ہیں اور حدیث شریف پر عمل نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، قیاس سے مراد یہ ہے کہ اپنی ذاتی رائے کو ترجیح دینا قرآن و حدیث کے مطابق۔ ایک مرتبہ حضرت امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن حضرت امام حسین بن حضرت مولا علی شیر خدا کی خدمت میں مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ میرے نانا جان کے دین اور ان کی حدیث کو قیاس سے بدل ڈالتے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے کہا، معاذ اللہ، حدیث شریف کی مخالفت کون کر سکتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ، آپ تشریف رکھیے تاکہ میں بھی مؤدبانہ طریقے سے آپ کی خدمت میں بیٹھ کر کچھ عرض کر سکوں۔ میرے نزدیک آپ اسی طرح لائق احترام ہے جس طرح آپ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی نظر میں تھے۔ حضرت امام باقر تشریف فرما ہوئے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوزان و ادب ہو کر آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا اور کہا کہ میرے سوال کا جواب ارشاد فرمائیے۔ آپ نے سوال پوچھا، نماز افضل ہے یا روزہ؟ تو حضرت امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نماز افضل ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں قیاس کو حدیث شریف پر ترجیح دیتا تو کہتا کہ حائضہ عورت پر نماز کی قضا ہونی چاہیے، نہ کہ روزے کی، حالانکہ میں حدیث شریف پر عمل کرتے ہوئے روزے ہی کی قضا کا حکم دیتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے دوسرا سوال عرض کیا، پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا منی؟ حضرت امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پیشاب زیادہ ناپاک ہے۔ ناظرین کرام، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ارشاد فرمایا، اگر میں قیاس کو ترجیح دیتا تو کہتا کہ پیشاب سے غسل کرنا چاہیے اور منی سے صرف وضو۔ معاذ اللہ، میں حدیث کی مخالفت کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے تیسرا سوال کیا، عورت کمزور ہے یا مرد؟ تو حضرت امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عورت۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے عرض کی کہ وراثت میں عورت کا حصہ کیا ہے؟ تو حضرت امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ عرض کیا، یہ آپ کے نانا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اگر میں نے حدیث کو بدل دیا ہوتا تو قیاس کے مطابق مرد کو 1 حصہ دیتا اور عورت کو 2 حصے دیتا، کیونکہ عورت کمزور ہے۔ مگر میرا فتویٰ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں برابر ہے۔ یہ سن کر شہزادہ رسول حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش محبت میں اٹھ کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو سینے سے لگایا اور آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیا، کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے کہ قیاس پہ عمل نہیں کرتے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔